السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ سامعین کرام، حضرت ہاجرہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں پہلے ہی سال ایک بیٹا پیدا ہوا۔ ان کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت اسماعیل بہت خوبصورت تھے۔ ان کے پیشانی میں نور چمک رہا تھا۔ ان کے حسن و جمال اور پیشانی سے چمکتے نور کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے بے تحاشا محبت کرنے لگے۔ ادھر حضرت سارہ کے ہاں چونکہ کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی اور حضرت ہاجرہ کے ہاں پہلے سال ہی بیٹا پیدا ہو گیا تھا، اس لیے حضرت سارہ کو فطرت کے مطابق حسد محسوس ہونے لگا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ مطالبہ کرنے لگیں، ان دونوں کو میرے پاس سے کہیں دور چھوڑ آؤ تاکہ یہ مجھے نظر نہ آئیں۔ حضرت سارہ کا مطالبہ آپ کے لیے بہت پریشان کن تھا۔ آپ الجھن میں مبتلا ہو گئے۔ آخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مصلحت اسی میں ہے کہ سارہ کی بات مان لی جائے۔ آخر اللہ تعالیٰ کو اس علیحدگی کے نتیجے ہی میں تو ایک مشہور شہر آباد کرنا تھا اور لوگوں کو قیامت تک رہنے والے عجائبات دکھانے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ملتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو وہاں سے لے کر چلے۔ وحی میں مکے کی طرف لے جانے کا بھی اشارہ موجود تھا، چنانچہ انہیں مکہ مکرمہ لے آئے۔ وہ جگہ اس وقت ایک چٹیل میدان تھی، وہاں دور دور تک کسی آبادی کا نام و نشان تک نہ تھا، بس ایک درخت تھا، سبزہ نہیں تھا، صحرا کی مانند علاقہ یا پھر پہاڑ تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیے اس جگہ پر پہنچے جہاں آج خانہ کعبہ ہے تو اونٹ کے قدم رک گئے۔ اس نے آگے بڑھنے کا نام تک نہ لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے آگے بڑھانے کی بہت کوشش کی لیکن اونٹ ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا۔ یہ دیکھ کر آپ سمجھ گئے کہ منزل یہی ہے، ان دونوں کو یہیں اتارنا ہوگا۔ چنانچہ آپ نے ان دونوں کو وہیں اتار دیا، کچھ کھجوریں اور پانی ان کے پاس رکھ دیا اور اونٹ پر بیٹھ کر جانے کے لیے مڑے۔ اس وقت حضرت حاجرہ پریشان ہوئیں اور بولیں، اے خلیل، آپ ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ انہوں نے پھر پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ آپ نے جواب دیا، ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ تب آپ نے کہا، پھر مجھے اللہ تعالیٰ کافی ہیں، وہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو وہاں چھوڑ کر واپس لوٹ گئے۔ جب اتنے فاصلے پر پہنچ گئے جہاں سے وہ دونوں نظر نہیں آ رہے تھے تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو میدان میں بسایا ہے جہاں سبزہ نہیں، اور یہ جگہ تیرے محترم گھر کے پاس ہے۔ اے ہمارے رب، تاکہ قائم رکھے نماز کو، سو تو لوگوں کے دلوں کو اس طرف مائل کر دے اور انہیں میووں سے روزی دے، شاید وہ شکر کریں۔ یہ دعا کر کے آپ وہاں سے چلے آئے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ اس وقت مکہ میں کوئی آبادی نہیں تھی، نہ وہاں کہیں پانی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے پاس پانی کا مشکیزہ اور کھجوروں کا ایک تھیلا رکھ دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد حضرت ہاجرہ ضرورت کے وقت تھیلے میں سے کھجوریں کھاتی اور پانی پیتی، یہاں تک کہ پانی بالکل ختم ہو گیا۔ اب وہ پیاس کی وجہ سے پریشان ہو گئیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی پیاس ستانے لگی۔ بچے کی وجہ سے حضرت ہاجرہ بے قرار ہو کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ساتھ ہی صفا پہاڑی تھی، انہوں نے سوچا اس پر چڑھ کر چاروں طرف کا جائزہ لیا جائے کہ کہیں پانی ہے یا نہیں۔ صفا پہاڑی پر انہیں دور دور تک نہ تو کوئی انسان نظر آیا۔ صفا پہاڑی سے اتر کر آپ وادی کے نشیب میں پہنچی تو کرتے کا کنارہ اٹھا کر اس طرح دوڑیں جیسے ایک پریشان حال انسان دوڑا کرتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حاجی صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے وقت دوڑتے ہیں، یعنی اس جگہ حضرت ہاجرہ اس لیے دوڑی تھی کہ نشیب میں اتر آنے کی وجہ سے بچہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا، اس لیے آپ نے دوڑ کر اس جگہ کو عبور کیا اور مروہ پہاڑی پر جا پہنچی۔ مروہ پہاڑی سے بھی انہیں پانی نظر نہ آیا، نہ کوئی انسان نظر آیا۔ اب وہ بے تاب ہو کر پھر صفا کی طرف چل پڑیں۔ نشیب میں پہنچتے ہی آپ نے پھر دوڑ لگائی اور صفا پر پہنچی۔ اس طرح آپ نے 7 چکر لگائے۔
اس واقعے کی یاد میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے حج و عمرہ کرنے کے لیے آنے والوں کو 7 چکر لگانے کا حکم دیا۔ اب جب بھی کوئی عمرہ کرتا ہے یا حج کرتا ہے تو ان دونوں پہاڑیوں کے 7 چکر لگاتا ہے۔ آخری چکر کے وقت جب آپ مروہ پر تھیں تو آپ کو ایک فرشتہ نظر آیا۔ آپ اسے دیکھ کر بچے کے پاس آ گئیں۔ فرشتے نے اپنی ایڑی سے زمین پر اشارہ کیا تو وہاں سے پانی نکلنے لگا۔ بعض نے لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جس جگہ ایڑیاں رگڑیں وہاں سے پانی نکل آیا۔ حضرت ہاجرہ نے جو پانی ابلتے دیکھا تو اسے دونوں ہاتھوں سے روکنے لگیں اور مشکیزے میں پانی بھر لیا، لیکن پانی تو پھیلتا جا رہا تھا، وہ تو ابل رہا تھا۔ جب آپ نے پانی کو اس طرح پھیلتے دیکھا تو گھبرا کر اس سے فرمایا، زم زم، یعنی ٹھہر جا ٹھہر جا۔ پھر یہی نام اس پانی کا مشہور ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم فرمائے، اگر کہیں وہ زمزم کو رہنے دیتی اور یہ نہ کہتی کہ زمزم، تو وہ آج بہتا ہوا چشمہ ہوتا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ اسے ہاتھوں سے اٹھا اٹھا کر نہ بھرتی تو آج یہ بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔ اب آپ نے پانی پیا، بچے کو دودھ پلایا۔ اس وقت اس فرشتے نے کہا، تم اس بچے کی ہلاکت کا خوف نہ کرو، یہاں بیت اللہ ہے، یہ بچہ اور اس کے والد اس کی تعمیر کریں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں پریشان نہیں کریں گے۔ اس طرح زمزم جاری ہوا، اس وقت سے لے کر آج تک یہ جاری و ساری ہے۔ حاجی تبرک کے طور پر اپنے ساتھ لاتے ہیں اور وہاں خوب دل کھول کر پیتے ہیں۔ زمزم روئے زمین پر سب سے بہتر پانی ہے۔ اس میں 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہیں جو دنیا کے کسی پانی میں نہیں ہیں۔ پیاس بجھاتا ہے، غذا کا کام دیتا ہے اور موت کے سوا ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ جس وقت اس کا ظہور ہوا تھا اس وقت انہی 3 چیزوں کی ضرورت ان ماں بیٹے کو تھی۔ اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس پانی کو سالہ سال رکھ لیں، نہ اس کا ذائقہ بدلتا ہے اور نہ اس میں کیڑا پڑتا ہے۔ یہ بات دوسرے پانیوں میں نہیں پائی جاتی۔ حضرت ہاجرہ نے اس وقت سوچا کہیں یہ پانی بہتے بہتے ختم نہ ہو جائے اور پہلے کی طرح ہم پھر زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا نہ ہو جائیں، اس لیے آپ نے پانی کے ارد گرد منڈیر بنا دی اور فرمایا، زم زم۔ زمزم کو نمودار ہوئے ابھی چند روز ہی گزرے تھے کہ قبیلہ جرہم کا ایک تجارتی قافلہ یمن سے آتے ہوئے ادھر سے گزرا۔ یہ لوگ پہلے بھی ادھر سے گزرتے رہتے تھے، یہاں کے چپے چپے سے واقف تھے۔ پہلے انہوں نے اس مقام پر کبھی پرندوں کو اڑتے نہیں دیکھا تھا، لیکن اس مرتبہ جب یہ وہاں سے گزرے تو انہیں بہت سے پرندے اڑتے نظر آئے۔ یہ بہت حیران ہوئے، جانتے تھے آس پاس پانی نہیں ہے اور پرندے وہاں نظر آتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے۔ یہ لوگ بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا، تم ذرا جا کر دیکھو اس طرف یہ پرندے کیوں اڑ رہے ہیں۔ یہ شخص چٹانوں میں سے ہوتا ہوا زمزم کے چشمے کے پاس پہنچ گیا اور صحرا میں پانی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اسے اور زیادہ حیرت حضرت ہاجرہ ان کے بچے کو دیکھ کر ہوئی۔ اس نے واپس آ کر صورتحال بتائی تو وہ سب چشمے کے پاس آ گئے۔ حضرت ہاجرہ کو بھی یہاں رہتے ہوئے ایک عرصہ بیت گیا تھا۔ انہیں بھی انسانوں کو دیکھ کر خوشی ہوئی۔ قافلے والوں نے فوراً جان لیا تھا کہ اس جگہ سے جو یہ پانی نکل رہا ہے یہ انہی دونوں کی کرامت ہے، ورنہ یہاں پانی کہاں تھا۔ پہلے تو حیرت بھری نظروں سے یہ سب دیکھتے رہے، پھر ان میں سے ایک نے حضرت ہاجرہ سے کہا، کیا آپ ہمیں اس مبارک چشمے کے پاس ٹھہرنے کی اجازت دے سکتی ہیں؟ جب آپ کے بیٹے جوان ہو جائیں گے تو ہم انہیں اپنا سردار بنا لیں گے اور بڑے ہونے پر اگر یہ ہمیں یہاں سے نکالنا چاہیں تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کی بات مان لی اور انہیں وہاں رہائش کی اجازت دے دی۔ اس طرح مکہ معظمہ کے آباد ہونے کا سلسلہ شروع ہوا۔ آج آپ مکہ معظمہ جا کر وہاں کی رونق اور چہل پہل کو دیکھیں تو اس وقت کا تصور کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جب 80 سال کی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ختنہ کا حکم دیا، چنانچہ آپ نے اپنی اور اسماعیل علیہ السلام کی ختنہ کی۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوا تمام انبیاء مختون پیدا ہوئے، یعنی پیدائشی طور پر ختنہ شدہ تھے۔ آپ اس لیے مختون پیدا نہیں ہوئے کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ختنہ کی سنت آپ سے جاری ہو جائے۔
चनाचा ये सुन्नत मुसलमानों में जारी है। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र 20 साल हो गई तो आपकी वालदा की उम्र उस वक्त 90 साल थी। उस वक्त आपका आखिरी वक्त आ पहुंचा। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने 20 साल की उम्र में वालदा की जुदाई का सदमा उठाया। आपने हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा को बैतुल्लाह में हजर अस्वद के पास और एक रवायत के मुताबिक हतीम में मिज़ाब रहमत के नीचे अपने हाथों से दफन किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया बैतुल्लाह को तामीर करें। बैतुल्लाह उस दुनिया में सबसे पहला अल्लाह का घर है। अल्लाह ताला ने जब इसकी तामीर का हुक्म दिया तो आप फ़लस्तीन से मक्का मुअज़्ज़मा आए। जब आप मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचे तो उस वक्त हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम एक दरख्त के नीचे बैठे तीर बना रहे थे। आपकी नज़र वालिद बुजुर्गवार पर पड़ी तो बेइख्तियार अदब से उठ खड़े हुए। दोनों एक दूसरे से गले मिले। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे बेटे, अल्लाह ताला ने मुझे एक काम का हुक्म दिया है। इस्माइल फ़ौरन बोले, अल्लाह ताला ने आपको जिस तरह हुक्म दिया है आप इसी तरह कीजिए। आपने पूछा, तुम भी इस काम में मेरी मदद करोगे ना? जी, क्यों नहीं करूँगा, उन्होंने फ़ौरन कहा। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा तो अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं इस उभरे हुए टीले के इर्द गिर्द एक घर बनाऊँ। ये कहते हुए आपने उस सिमत में इशारा किया। उसके बाद दोनों ने मिलकर बैतुल्लाह की बुनियादें रखीं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते और आप उनको लगाते जाते, यहाँ तक कि तामीर ऊंची हो गई। अब आपको किसी पत्थर पर खड़े होकर तामीर करने की ज़रूरत पेश आई। चनाचा एक पत्थर उठाकर ले आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस पत्थर पर खड़े हुए। अब फिर तामीर शुरू हुई। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पत्थर उठाकर उनको देते जाते और आप उनको लगाते जाते थे। ये काम करते जाते थे और दुआ मांगते जाते थे, ऐ हमारे रब, हमारी खिदमत कबूल फरमा, तू सुनने वाला और जानने वाला है। दोनों बैतुल्लाह के गिर्द घूमकर ये दुआ मांगते जाते और तामीर करते जाते थे। जिस पत्थर पर खड़े होकर आपने ये तामीर की वो जन्नत से आया था और वो पत्थर साथ साथ ऊंचा होता जाता था। ये पत्थर आज भी बैतुल्लाह में मौजूद है और उस पत्थर को मकाम इब्राहीम कहते हैं। बैतुल्लाह के तवाफ़ के बाद उसके नज़दीक 2 रकअत पढ़ने का हुक्म है। ये पत्थर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में जिस जगह मौजूद था, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी उसी जगह मौजूद था। 17 हिजरी में ज़बरदस्त सैलाब आया। उसकी वजह से ये पत्थर अपनी जगह से हट गया और काबा शरीफ की दीवार के पास आ गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हज के लिए तशरीफ़ लाए। आपने उस पत्थर को फिर उसी जगह रखवा दिया। अब उसे सीसा पिघलाकर ज़मीन में जाम कर दिया गया है ताकि हिले जुले नहीं। खलीफा महदी अब्बास के दौर में भी उसमें शगाफ पड़ गया था। महदी अब्बासी ने 161 हिजरी में 1000 दिनार खर्च करके उस पर सोने का पत्थरा चढ़वाया ताकि टूटने से महफूज रहे। उसके इर्द गिर्द शीशे का खोल है। पहले ये नज़र नहीं आता था, अब शीशे के खोल की वजह से सब उसे देख सकते हैं। हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की मेहनत का अंदाज़ा लगाएं कि उस वक्त जदीद सहूलतें तो हासिल थी नहीं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पहाड़ों से पत्थर उठाकर लाते थे और ये कोई आसान काम नहीं था। खाली हाथ पहाड़ों पर चढ़ना उतरना ही किस कदर मुश्किल काम है, इसलिए इस काम में खूब मुशक्क़त थी, लेकिन उन्हें जो मज़ा आ रहा था उससे वो ही वाकिफ़ थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की तामीर से फ़ारिग हो गए। अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, बारी ताला अब मेरे लिए क्या हुक्म है? अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया, अब आप हज का ऐलान करें। उस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, परदिगार, भला मेरी कमज़ोर आवाज़ कहाँ तक पहुँचेगी? कितने लोग इसे सुनेंगे? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हमारे हुक्म की तामील करना आपका काम है, लोगों तक आपकी आवाज़ पहुँचाना हमारा काम है। उस वक्त से हज की इब्तिदा हुई। दुनिया के कोने कोने से लोग हज के लिए बैतुल्लाह का रुख करते हैं, अल्लाह के घर का तवाफ़ करते हैं, हजर अस्वद को बोसा देते हैं, मकाम इब्राहीम पर 2 रकअत पढ़ते हैं, सफ़ा व मरवा के चक्कर काटते हैं, अपना दुनियावी लिबास उतार कर कफन नुमा लिबास ऊपर लेकर यानी अहराम की 2 चादरों में नंगे सर ग़ुलामों की तरह अल्लाह के दरबार में अपनी हाज़िरी का ऐलान करते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक।
حاجی لوگ منا، مزدلفہ اور عرفات میں اپنا سامان خود اٹھا کر مزدوروں کی طرح چلتے پھرتے ہیں، شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں، قربانی کرتے۔ اللہ کا حکم ملتے ہی آپ ابی قبیس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور حج کا اعلان فرمایا۔ حدیث میں ہے کہ جس نے اس آواز پر، چاہے وہ پیدا ہو چکا تھا یا ابھی پیدا نہیں ہوا تھا اور عالم ارواح میں تھا، اس اعلان پر لبیک کہا، وہ حج ضرور کرتا ہے۔ جس نے 2 مرتبہ لبیک کہا وہ 2 مرتبہ حج کرے گا۔ مطلب یہ کہ جس نے جتنی مرتبہ کہا وہ اتنی ہی مرتبہ حج کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 175 یا 200 سال کی عمر پائی۔ وفات کے بعد آپ کے دونوں صاحبزادوں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو مدینۃ الخلیل یا قصبہ خلیل الرحمن میں دفن کیا۔ 10 باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں: مونچھیں کٹوانا، داڑھی رکھنا، مسواک کرنا، پانی سے ناک کی صفائی کرنا، ناخن کٹوانا، انگلیوں کے جوڑ دھونا، بغلوں کے بال صاف کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، استنجا کرنا اور ختنہ کرنا۔ یہ 10 باتیں تمام انبیاء کی بھی سنت ہیں۔ آپ نے 3 شادیاں کی۔ تیسری بیوی کا نام قطورہ تھا۔ آپ نے ان سے حضرت سارہ کے انتقال کے بعد نکاح کیا تھا۔ حضرت سارہ سے آپ کے ہاں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے 14 سال بڑے ہیں۔ یہ دونوں آپ کے ہاں بڑھاپے میں پیدا ہوئے۔ تیسری بیوی قطورہ سے بھی آپ کے ہاں 6 بیٹے پیدا ہوئے۔ وفات سے پہلے آپ نے اپنی ساری اولاد کو جمع کر کے ان سے فرمایا: میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے دین چن کر دیا ہے، تم ہرگز نہ مرنا مگر اسلام پر۔ اللہ کی ان پر کروڑوں رحمتیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو بیت اللہ کی حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ مزید ایسی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دعوت اسلام کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشنز کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔